نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آئے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم لوگ اپنی نیتیں خالص کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو اس کو ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس کے کچھ پریکٹیکل ٹپس لیتے ہیں کہ کیسے ہم اللہ کی رحمت سے نا امید، کیا باتیں ہیں جو کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امید دلواتی ہیں اور مایوسی سے بچاتی ہیں۔ تو آئے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جیسے کہ سورۃ زمر آیہ نمبر 53 میں ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دیجیے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کی ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیتے ہیں ٹرانسلیشن۔ قل کہہ دیجئے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اس میں تمام مسلمان اور نان مسلم شامل ہو گئے ہیں۔ الذین، وہ جنہوں نے اسراف و زیادتی کی، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، یعنی کہ گناہ کے کام کیے، لا تقنطوا، تو تم مایوس نہ ہو، من، کس سے مایوس نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، من رحمت اللہ، کیوں؟ کیونکہ ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر، وہ بخش دیتا ہے، الذنوب، گناہوں کو، ہم سب انسانوں کے گناہوں کو، جمیعاً، سب کے سب، سارے گناہوں کو، اور کیا ہے؟ انہ، بے شک وہی، ہوا الغفور، بے شک بہت بخشنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں انسان پر مختلف حالات آتے ہیں، مختلف کیفیات اس پر گزرتی ہیں۔ بعض حالات انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں، لیکن انسان پھر بھی زندگی کا سفر جاری رکھتا ہے۔ یہ امید ہی کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر یہ جذبہ فطری طور پہ رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، کہ امید کا جو جذبہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اب اس کو اجاگر کیسے کرنا ہے؟ اس آیت کے ذریعے۔ لیکن کبھی انسان پر ایسے حالات آتے ہیں کہ اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے میں جو شخص اپنے رب کو پہچانتا ہے اور وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے پھر سے سرگرم عمل ہو جاتا ہے، اس طرح کبھی وہ شیطان کے ورگلانے اور نفس کی اکساہٹوں کی وجہ سے غفلت میں مبتلا ہو کر اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر بیٹھتا ہے، پھر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ توبہ کر لو، لیکن شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارا گناہ کبھی بھی معاف نہ ہوں گے۔ ایسے میں یہ آیت پھر انسان کو اللہ کی طرف لے جاتی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، صرف اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، اس کے حضور توبہ کریں۔ تو اگر کوئی انجانے میں یا گناہ ہو گیا ہو تو اس کی توبہ فوراً، اور جان بوجھ کے بھی اگر آپ نے کر لیا ہو، اور اگر احساس ہو جانا ہی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ احساس انسان کو ہو جائے کہ ہم نے جانے انجانے میں کوئی گناہ کر بیٹھے ہیں، اور اس کی توبہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جائیں، شرمائے مت۔ ٹھیک ہے، انسان کو دل میں آتا تو ہے، مگر کبھی بھی جو ہے نا یہ بات سوچ کے نا، دو باتیں مت سوچیں۔ ایک یہ کہ چھوٹا سا تو گناہ ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، نہیں، اس کے لیے بھی پلٹیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے باقاعدہ، جیسے معافی مانگنے کا حق ہے۔ اور کوئی بڑا گناہ سرزد ہو گیا تو یہ سوچ کے مت بیٹھے تھے اتنا بڑا گناہ ہے تو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا، چلو اور گناہ کر لیتے، ایک ہی دفعہ معافی مانگ لیں۔ نہیں، جیسے ہی گناہ ہو جائے اور جیسے ہی آپ کو احساس ہو جائے، فوراً پلٹیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف جا کر رجوع کریں اور معافی مانگیں، کیونکہ یہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے وہ بندے جو نافرمانیوں میں مبتلا تھے اور انہوں نے اپنے نفسوں کو گناہوں کی طرف دعوت دے کر اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، کیونکہ ظلم کرنا، زیادتی اور ظلم تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو انسان اللہ تعالیٰ پہ ظلم کرے شرک کر کے، دوسرا کہ دوسرے بندوں پہ ظلم کرے ان کے حق مار کے، اور تیسرا اپنی ذات پہ ظلم کرے۔ اپنی ذات پہ ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اتنے گناہ کریں کہ ہمارا گناہوں سے پلڑا بھر جائے، تو وہ اس میں اگر ہم نے زیادتی کی ہے تو ان سے کہہ دیں کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت تو
بے تحاشا وسیع ہے، ہمارے گناہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، بے شک وہ جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ مگر شرط یہ ہے کہ جیسے ہی احساس ہو فوراً پلٹ کے توبہ کر لے۔ جو توبہ کر لے گا اور اپنے گناہوں سے رجوع کر لے گا تو وہ گناہ خواہ کیسے ہی اور کتنے ہی کیوں نہ ہو، سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ مگر توبہ کرنے کا بھی ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس گناہ کو دوبارہ کرنا نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ پچھلے گناہوں کی معافی جو ہے نا اور سولیڈیفائی ہو جاتی، اور پکی ہو جاتی کہ پچھلے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو جو گناہوں کی توبہ کرتے ہیں ان کو معاف کرنے والا ہے، ان پر رحم کرنے والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے بہت ناحق خون بہائے اور بکثرت زنا کرتے رہے تھے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور غرض کیا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ جس کی دعوت دیتے ہیں وہ یقیناً اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ ہمیں اس بات سے آگاہ کریں کہ اب تک ہم نے جو گناہ کیے ہیں کیا وہ معافی کے قابل ہیں؟ تو اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ولا یزنون۔ سورہ فرقان آیت 16 کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کبھی کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے، وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی آیت نازل ہوئی سورہ زمر 53 جو ہم نے پہلے پڑھی کہ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ایک تو یہ نا کہ آپ کو گناہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو وہ اگر ہو گیا گناہ اور جیسے ہی آپ کو پتہ لگا ہے آپ فوراً اس گناہ کی جو ہے وہ اصلاح کریں، اور جو ہے اس کو اور اس کی طرف سے گناہ کی طرف سے پلٹیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جائیں توبہ کر کے۔ ابو دحا بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مسروق اور شتیر بن شکل مسجد میں اکٹھے ہو گئے تو مسجد کے سب حلقے ان دونوں کی طرف سمٹ آئے۔ اس پر مسروق نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے پاس کوئی اچھی بات سننے کو ہی جمع ہوئے ہیں، یا تو آپ عبداللہ سے روایت کریں اور میں تصدیق کروں، یا میں عبداللہ سے روایت کروں یا آپ تصدیق کریں کہ کہ میں ایک بندہ بات کرتا اور دوسرا اس کی تصدیق کرے۔ تو انہوں نے باری لینے کے لحاظ سے ایک دوسرے کو کہا۔ انہوں نے کہا اے ابو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کریں۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے عبداللہ سے یہ بھی سنا کہ قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے جس میں اس سے زیادہ شدید توکل ہو، یعنی کہ سپردگی ہو؟ پھر انہوں نے سورہ زمر کی آیت 53 تلاوت کی، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے کہا میں نے بھی یہی سنا، یعنی کہ ایک دوسرے کی انہوں نے تصدیق کی اور اس بات کو انہوں نے اوتھینٹیکیٹ کیا۔ کافروں اور نافرمانوں کو توبہ کی دعوت، یعنی کہ یہ اوپر اوتھینٹیکیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے۔ اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے اور اپنی گناہ میں اتنا شرمندہ ہوتا ہے، اچھا ایک تو انسان شرمندہ اور پھر شیطان بھی اس کو جو ہے نا اتنا شرمندہ کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹنے سے پھر روک اول تو شیطان اس کو یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، خیر اللہ معاف کر دے گا، تو اللہ کی طرف پلٹنے دیتا نہیں۔ جب وہ پلٹنے لگتا ہے تو اتنا اس کو شرمندہ کر دیتا ہے کہ وہ منہ سے الفاظ نہیں ادا کرتا، توبہ کی طرف نہیں آتا۔ تو یہ اس میں بات میں سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور غفور ہے، تو ہم جیسے ہی ہمیں احساس ہو فوراً اللہ کی طرف پلٹیں۔ کافروں اور نافرمانوں کی توبہ کی دعوت، یہ آیت کریمہ کافروں اور دیگر تمام نافرمانوں کے لیے توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کی دعوت دیتی ہے، اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص گناہوں سے توبہ کرے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، خواہ گناہ کتنے ہی بڑے اور سمندر کی جھاگ کی طرح زیادہ کیوں نہ ہو۔ توبہ کے بغیر اس بات کی کسی اور چیز پر محمول کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شخص شرک سے توبہ نہ کرے اس کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت تمام لوگوں کے بارے میں عام ہے، خواہ وہ نافرمان ہوں یا مشرک۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین کہا ہے، عباد جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں تو سارے ہی کافر اور مسلمان مشرک سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو شرف اور عزت بخشنا۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ جان لو یہ آیت اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی خوشخبری پر مشتمل ہے۔ کیونکہ ایک تو یہ کہ اللہ کے بندوں کو شرف بخشے ہوئے اور اس کو مزید خوشخبری دیتے ہوئے ان کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو ایک اپنائیت کے ساتھ کہہ رہے ہیں یہ بات۔ پھر ان کا یہ وصف بیان کرنا کہ وہ بہت زیادہ گناہ کر چکے ہیں، کہ اپنائیت کی کوئی بات نہیں، اتنے زیادہ گناہ ہو گیا
کچھ نہیں ہوتا، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور پھر اس کے بعد وہ بات کہہ دی جو کوئی شک باقی نہیں رکھتی، اور اس کے سننے کے بعد کسی قسم کا کوئی برا گمان دل میں داخل نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب، بے شک میں سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو بڑا ہی خوبصورت انداز ہے بیان کرنے کا، اللہ کا اپنے بندوں کو خوبصورت انداز میں مخاطب کرنا۔ کشیری نے اس آیت کی تفسیر میں بہت خوبصورت بیان دیا ہے کہ یا عبادی سے اطاعت گزاروں سے یہ امید لگائی کہ اس سے وہی لوگ مقصود ہیں، تو انہوں نے اپنے سر خوشی سے بلند کر لیے اور نافرمان لوگوں نے اپنے سر جھکا لیے۔ انہوں نے کہا ہم کون ہیں یہاں تک کہ ہمیں اللہ اس طرح کی بات کہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ زینہ اسرفو، کہ اللہ اور جنہوں نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے لوگ بیچ میں شامل کر دیے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے سر جھکائے تھے ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور ان کی ذلت ختم ہوگی، اور جن لوگوں نے اپنے سر بلند کیے تھے انہوں نے اپنے سر جھکا لیے کہ ان کا دبدبہ ختم ہو گیا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے عباد الرحمان تھے۔ پھر اللہ نے اس تقسیم کے بارے میں اس حیرت کو ختم کر دیا کہ جس کی وجہ سے ان کی امید میں بہت مضبوط ہو گئی تھی، یعنی اس میں کوئی نیک اور بد کی تقسیم نہیں ہے، ہر وہ شخص شامل جس سے کوئی بھی گناہ سرزد ہوا ہو۔ تو اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلیٰ انفسہم، یعنی اگر تم نے زیادتی کی ہے تو اس کا وبال تمہاری اپنی جان پر ہے، یعنی کہ اگر تم نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت برا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے تم نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے۔ تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ بتایا کہ اللہ اس آیت میں اپنے بندوں کو اپنی طرف رجوع کرنے اور پلٹنے پر ابھار رہے ہیں۔ جو شخص بھی لوگوں کو دعوت دین دے رہا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ لوگوں میں امید پیدا کرے، ان کو اتنا خوف نہ دلائے کہ جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ اللہ سے دور ہو جائیں۔ تو بچوں کو بھی جب ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے ہیں تو اکثر ہمیں بچوں کے ساتھ ہمارا ایک نارم بن گیا، ہماری ایک سیکنڈ ہیبٹ بن گئی ہوئی کہ ہم بچوں کو جب بھی کوئی اللہ کی بات بتائیں گے ہمیشہ دوزخ سے ڈرانے والی اور جو ہے وہ پنشمنٹس کی بات بتائیں گے۔ نہیں، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اچھی امیدوں والی باتیں بتانی چاہیے، جنت کی باتیں بتانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہے، وہ ساری باتیں بچوں کو بتانے تاکہ ان کے اندر دین کا جذبہ اور دین کی محبت پیدا ہو، نہ کہ شروع میں آپ دوزخ کی بات شروع کر دیں۔ اسراف ہر چیز میں حد سے بڑھ جانے کو اسراف کہتے ہیں۔ اس لفظ کا استعمال حد سے زیادہ مال خرچ کرنے کے طور پر زیادہ مشہور ہے۔ ادروائز کسی بھی چیز کا اسراف ہو، مال کا ہو، آپ کے کھانے پینے کا ہو، پہننے اوڑھنے کا ہو، لوگوں سے ملنے ملانے کا ہو، کسی قسم کا بھی کسی قسم کے بھی ایسی چیز کو جو کہ اپنی ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے اس کو اسراف کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، یعنی کہ سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں ہے، اے آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھ جاؤ، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اس میں کھانا پینا بھی جو ہے وہ اسراف میں آتا ہے اگر وہ حد سے زیادہ بڑھ جائیں۔ نافرمانی اور برائیوں کا ارتکاب کرنا، اور اس آیت میں اسراف سے مراد نافرمانی اور برائیوں کے ارتکاب میں بھی زیادتی ہے، اور یہاں گناہ گار مومنوں کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ کہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو اور کہنے لگو کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ اور ہمارے عیب بہت بڑے ہیں۔ اچھا دیکھیں، یہ شروع سے یہ آیت اگر آپ کے مائنڈ میں ہو، ایک کتنے بڑے سائیکولوجیکل پریشر سے آپ نکل جاتے ہیں۔ جیسے میں فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دوں گی، اسٹوڈنٹس جو ہیں اکثر جب وہ ہائر ایجوکیشنس کے لیے بیچلرز ڈگری کے لیے یا یونیورسٹیز وغیرہ میں جاتے ہیں تو اتنا زیادہ وہ اسٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ کوئی امید کی کرن باقی نہیں رہی، اب تو میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ ہمارے دین اسلام میں کتنی خوبصورت ایک میانہ روی سکھائی ہوئی ہے کہ ایک تو اس بچے کو پہلے یہ بات یاد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میرے پہ یہ بوجھ ڈالا اس کا مطلب ہے یہ میں برداشت کر سکتا ہوں، یہ کر سکتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ ڈالا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کروانے والے، اللہ کی امید سے کبھی نا امید نہیں، اللہ کی جو ہے وہ رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا۔ اور یہ دو صرف باتیں پتہ ہونا تو اکثر بچے یونیورسٹیوں میں جا کے بالکل نا امید اور انگزائٹی ڈپریشن کا شکار ہو کر خودکشیاں تک کر لیتے ہیں۔ اور جوان بچوں کی اس طرح کی خودکشیاں کرنا بہت ہی تکلیف دہ عمل سے ماں باپ جو ہیں وہ گزرتے ہیں یا وہ اس پڑھائی کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے دین کی اگر تعلیم صحیح سے بچوں کو صحیح ٹائم پہ پہنچائی گئی ہو، اب دیکھیں نا، ہمارے
ہمارے دین میں اور ہمارے قرآن میں بہت آسان سیدھی سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ انسان پڑھتے ہوئے گھبراتا ہے کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آنی، اور کیا ہم نے ریسرچ کرنی ہے تو پھر جا کے ہمیں سمجھ، سیدھی سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ کچھ باتیں ہیں جس کے لیے آپ کو استاد کی ضرورت ہے تو آپ ان سے سمجھ لیں، کہ ان کو فی الوقت اس کو چھوڑ دیں، جو ہے اس کو سمجھ، آپ موٹی موٹی باتیں جو اس قرآن میں لکھی ہیں وہ تو پڑھیں، اور اس کے بعد کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو کسی استاد سے بھی پڑھیں یہ قرآن، ادروائز انٹرنیٹ پہ اتنا سارا مٹیریل اویلیبل ہے۔ تو یہ بات اگر ہمارے بچے کو پہلے سے پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ استطاعت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے، اور اللہ تعالیٰ کی امید سے کبھی بھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، تو کبھی وہ بچہ جو ہے وہ خودکشی کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اور ہاں، اگر یہ بھی بات پتا ہو کہ خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، تو ہمارا بچہ کبھی بھی اس طرف نہیں آئے گا، بلکہ وہ ہمیشہ پر امید ہو کر آگے جو ہے جو بھی حالات ہیں اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوگا۔ تو اس لیے بچوں کو شروع سے ہی قرآن کی تعلیم دینا، جیسے ہی بچہ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنا شروع ہو، آپ تب سے ہی قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دیں۔ جیسے کہ 5-6 سال کا بچہ وہ سٹوریز آرام سے سمجھ لیتا ہے، تو آپ قرآن کی سٹوریز بتانا شروع کر دیں، اور پھر ہر ایج میں اس سٹوری کا ایک مورل لیسن نکلتا ہے، تو ہر ایج میں وہ مورل لیسن جو ہے آپ نکال کے بچے کو دیں۔ ایون کہ بڑوں کے لیے بھی وہ سٹوری پڑھنا، ان کے لیے کوئی نہ کوئی سبق نکلتا ہے، تو بچے سے لے کے بوڑھے تک وہی سٹوری اگر پڑھتے جائیں تو ہر ایج کے حساب سے آپ کو ایک اچھا مورل لیسن وہاں سے ملے گا۔ یہ تو میں صرف سٹوریز کی بات کر رہی ہوں، اس کے علاوہ قرآن کو جو ہے باقاعدہ بچوں کو 8-9 سال کی عمر سے پڑھانا شروع کر دیں، خود پڑھیں اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں، ان کو چھوٹے چھوٹے لیسنز دیں۔ تو جب آپ چھوٹے چھوٹے لیسنز دیں گے، ان کو پڑھائیں گے، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اندر ایک اچھے مسلمان کی خوبصورتی پیدا کر دے گا۔ تو پھر وہی بات آئی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ اگر کہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو اور کہنے لگو کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ اور ہمارے عیب بہت بڑھ گئے ہیں۔ اب ایسا کوئی طریقہ نہیں جس سے وہ گناہ زائل ہو جائیں، پھر اس بنا پر اللہ کی نافرمانی پر اڑے رہو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بار بار اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اپنے رب کو اس کے ان تمام ان اسماء سے پہچانو جو اس کے جو جو اس کے جود و کرم پر دلالت کرتے ہیں، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ شرک، قتل، زنا، سود خوری اور ظلم وغیرہ تمام چھوٹے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ القنوت کا کیا مطلب ہے؟ خیر اور رحمت سے بہت زیادہ مایوس ہو جانا، لا تقنطوا، کہ یعنی سخت مایوس ہو جانا، اتنا مایوس ہو جانا کہ اپنی جان ہی ختم کر لینا۔ قنوت میں مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے، کسی چیز کو پانے کی آرزو ختم ہو جاتی ہے، اور اب ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے کہ اتنا زیادہ انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ کسی چیز کو پانے کی آرزو ختم ہو جاتی ہے، اپنے مقصد کو پانے میں کوئی آرزو باقی نہیں رہتی، کوئی جذبہ نہیں رہتا ہے، اچھے کام چھوٹ جاتے ہیں۔ مایوسی امید کے برعکس ہے، اور مایوسی کسی چیز سے توقع کا ختم ہو جانا ہے، اور اس بات کا ٹھوس یقین کر لینا کہ محرومی یقینی ہے۔ تو ایسی سائیکولوجیکل ڈپریشن، ایسے ڈپریشن میں جب انسان جائے تو انسان ہمیشہ یہ بات یاد رکھے، نہیں، ابھی بھی ایک امید کا دروازہ ہے، اللہ تعالیٰ تو سارے گناہ معاف کرنے والے ہیں، ہم صرف پلٹنے والے تو بنے۔ یہ عقیدہ بنا لینا کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ مایوسی یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ بنا لے کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، اس طرح کہ جب وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا اور اس کو گناہوں کو معاف نہیں کرے۔ کبھی کبھی انسان توبہ کر کے بھی ہر وقت یہ خیال میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے توبہ قبول کی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک حد تک آپ وہ سوچیں، مگر پھر وہ اللہ تعالیٰ پہ معاملہ چھوڑ دے کہ میں نے تو اپنے خلوص سے دل سے اللہ سے معافی مانگی ہے، تو معافی مانگنے کے بعد دوبارہ اس کو سوچنا جو ہے نا وہ چھوڑ دیں، کیونکہ جب آپ دوبارہ بار بار اس کو سوچیں گے نا تو اس چیز کی جو ہے وہ علامت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ نے توبہ سچے دل سے کر لی، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کے آگے گر گڑائے، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور توبہ مانگ لی، تو کوشش اس کے بعد اس کو بھولنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ یا وہ یہ کہے کہ اس کا نفس توبہ پر آمادہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے نفس سے مغلوب ہے اور شیطان اس پر قبضہ جما چکا ہے، تو وہ اپنی توبہ سے مایوس ہو چکا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ جب وہ توبہ کر لے گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ تو شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے آپ اعوذ باللہ پڑھیں، سورہ بقرہ پڑھیں، اور جو ہے وہ پاکی کی حالت میں رہے، تو انشاءاللہ شیطان بھی آپ کو یہ فضول کے وسوسے نہیں ڈالے گا۔ اور بہت سے لوگوں کی یہ حالت لاحق ہو جاتی ہے، انہیں کبھی اسی طرح مایوسی حاصل ہوتی ہے، کبھی اس طرح سے۔
اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی دو قسمیں ہیں۔ سعدی کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بڑے بڑے ممنوعات میں سے ہے اور اس کی دو قسم ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی مایوسی کی قسمیں ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا نا کہ ہم اللہ سے مایوس ہو رہے ہیں۔ تو کفار کا اللہ، ایک تو یہ کہ کفار کا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر ان تمام اسباب کو ترک کر دینا جو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ گناہ گاروں کا اپنے گناہوں اور جرائم کی کثرت کے سبب اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، جو انہیں وحشت میں مبتلا کر کے ان کے دلوں پر حاوی ہو جاتے ہیں اور اس طرح ان کے دلوں میں مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو کافروں کی مایوسی ہے اور ایک پھر گناہ گار مسلمانوں کی مایوسی ہے۔ مایوسی کی مذمت مختلف جگہ پہ ہمیں ملتی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ مایوسی کفر ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، سورہ یوسف 87۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ تو مایوسی کفر ہے۔ تو کفر کافر جو ہیں تو ہمیں جو ہے مسلمان ہوتے ہوئے کبھی بھی مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے، ورنہ کفر کا لیبل ہم پہ لگ سکتا ہے۔ مایوسی کبیرہ گناہوں میں سے بھی، یعنی کہ ایک تو وہ کفر ہے، پھر اتنی زیادہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب دیکھیں کتنی سخت بات ہے کہ ایک تو ہمیں یہ پتا ہے کہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے، ٹھیک ہے، انسان مسلمان ہونے کے دائرے سے غائب ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ یہ گناہ کبیرہ ہے جس کی معافی بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو جب ہمارے چھوٹے ذہنوں میں، چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ یہ مایوسی جو ہے کفر ہے اور گناہ کبیروں کے کاموں میں سے and it can lead to suicidal attempts، تو کیا کبھی ہمارے بچے جو ہے کبھی بھی مایوسی کی طرف جانے کی کوشش بھی کریں گے؟ تو چھوٹے سے ذہن میں جب آپ یہ بات ڈال دیں گے کہ مایوسی کی کیا کیا نقصان ہے، تو وہ بچے کبھی بھی ڈپریشن کی طرف نہیں جائیں گے اور انشاءاللہ خوشحال زندگی گزاریں گے۔ اور ایون ہم لوگوں کے لیے بھی کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں مایوس نہ ہو جایا کریں کہ ہم سے یہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، تو پتہ نہیں آگے ہم اللہ تعالیٰ کو منہ کیسے دکھائیں گے۔ ان سب باتوں کو چھوڑ کے فوراً اللہ کی طرف بس پلٹنے کی کیا کریں۔ یہ باتیں جو ہے نا یہ اللہ کو آپ سے زیادہ زیادہ دور کریں گی، اور پھر زندگی کا تو کچھ پتہ نہیں آج اگلا پل اگلا سانس ہمارا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ جیسے ہی احساس ہو فوراً اسی وقت معافی مانگ لیا کرو، اللہ سے پر امید رہا کریں۔ یہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہوتی۔ ایمان والوں سے گناہ ہو سکتے ہیں، کبھی صراط مستقیم سے ہٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، توبہ کر کے پھر پلٹ آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے اور اس کا کرم بہت عظیم ہے، اس کا احسان بے پایاں ہے۔ مایوسی دراصل ایمان کے منافی صفت میں سے ہے، یعنی کہ اٹس اے نیگیٹو فیلنگ۔ یہ مومنوں کی صفت میں سے نہیں، کیونکہ مومن کو جب نعمت ملتی ہے اور وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے اور سخت ترین حالات میں وہ اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے، یعنی کہ وہ صبر کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبیرہ گناہ کون سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے نا امید ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ ٹھیک ہے کہ ان سارے کاموں میں آپ اللہ کی رحمت سے مایوس جو ہے وہ یہ سارے کام جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہیں، ان میں مایوسی بھی شامل ہے۔ مایوس ہونا اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی اور کسی مصیبت کے ختم ہو جانے سے مایوس ہو جانا کافروں کی صفت ہے، کیونکہ یہ یا تو یہ اللہ کی ربوبیت کو جھٹلانا ہے یا اس میں اللہ کی تعالیٰ کی صفات سے جہالت پائی جاتی ہے۔ وہ جانتا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے۔ جو شخص اللہ کو جان لے وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے ضرور معاف کر دے گا، کیونکہ معاف کرنا اس کو پسند ہے۔ تو یہ صفت ہم اللہ تعالیٰ کی کب جان سکتے ہیں؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اچھی طرح سے پڑھیں گے۔ اور پھر آج کل لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، تو یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بہت زیادہ مانگا کریں کہ اللہ تو بے شک عفو کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ مایوس ہونا قرآن کی تکذیب ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا دراصل قرآن کو جھٹلانا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کا فرمان برحق ہے۔ اللہ کی بے ادبی کی قسم، یہ وہ خوف جو انسان کو مایوسی میں ڈال دے، یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ بے ادبی ہے، حالانکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جاتی ہے اور مایوسی اس بات کی لا علمی ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ رحیم ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ غضب کرنے والا ہے۔ تو مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے
وہ غضب کو ڈھانپ لیتی ہے. اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو اپنے سے مایوس ہونے سے بچانا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک گروہ کی طرف نکلے جو ہنس رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور وہ لوگ رونے لگ گئے. اللہ عز و جل نے آپ کی طرف وحی کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے بندوں کو مایوس کیوں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، کہا خوش ہو جاؤ، سیدھے رہو اور قریب ہو جاؤ. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا اپنے بندے جو ہیں وہ ہمیشہ اطمینان قلب کے ساتھ چاہیے، کہ اطمینان قلب کے ساتھ خوش ہو کے وہ اللہ تعالیٰ کا کام کریں. اللہ کا اپنے بندوں کو مایوسی سے نکالنے میں بارش کی مثال سورہ شورہ میں ہے، اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے اس کے بعد کہ وہ ناامید ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی مدد کرنے والا ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے. کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب کسی انسان کے اوپر آزمائش ہوتی ہے تو وہ جب ایک آزمائش کی پیک پہ جب انسان پہنچ جاتا ہے تو انسان جیسے ہی اپنی ہمت ہارنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر دیتا ہے. یہ مختلف لوگوں کی لائف کے ایکسپیرینسز ہیں کہ بالکل جب ان کی بس ہو جاتی ہے کہ اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ مسئلے کو حل کر دیتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. سبحان اللہ. تو اللہ کا کتنا کرم ہے ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اب ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے یہ آزمائش دی کیونکہ وہ اس آزمائش کو برداشت کر سکتا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک حد تک دیکھا اس کو کہ وہ کہاں تک اس کی برداشت جو ہے جواب دے رہی. اس کی برداشت جواب دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ رحمت کر دیتے ہیں. اور اب یہ ہمیشہ اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیجیے گا کہ اس کی آزمائش جو ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ آزمائش کو برداشت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، تو اس آزمائش پہ اس کے ٹوٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا مسئلہ حل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. بندوں کی مایوسی پر رب کا مسکرانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمارا رب عز و جل اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے. تو ابو زرین نے غرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا رب عز و جل بھی ہنستا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں. تو انہوں نے کہا یہ جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بھلا کو مفقود نہیں پا سکتے، کہ یعنی کہ وہ وہاں پہ خیر و بھلائی تو خیر و بھلائی ہی سے بھری ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت. مایوسی کے نقصانات کیا ہیں؟ کہ مایوسی ہلاکت اور گمراہی کا سبب ہے. قاسمی کہتے ہیں کہ دنیا سے محبت کرنا اور اس کی آخرت پر ترجیح دینا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا اور اس کے شکر سے اعراض برتنا اور جو تکلیف اس کی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں بے صبری اور مایوسی کا اظہار کرنا ہی گمراہی ہے. یعنی کہ اگر آپ دنیا سے محبت اتنی کریں کہ اس کو جو ہے وہ آخرت آپ کو بھول جائے، اتنی زیادہ آپ دنیا میں غرق ہو جائیں، یہ گمراہی کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دی ہوئی اور اس میں ناشکری کریں اور اللہ کا شکر نہ ادا کریں، بندوں کا شکر ادا نہ کریں، اور جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس پہ صبر و شکر نہیں کرنا بلکہ اس میں بے صبری کرنا اور جو ہے نا ایسے کفری کلمات اپنے زبان سے نکالنا، تو یہ سب کچھ گمراہی کے زمرے میں آ جاتا ہے. ویسے بھی انسان جب مایوسی میں ہوگا تو اس کے منہ سے کوئی اچھے الفاظ تو نہیں نکلیں گے، تو وہ گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں اور گمراہ لوگ گمراہی کی وادی میں جا پڑتے ہیں اور مایوسی ہی اس بات کا سبب بنتی ہے. اب دیکھیں نا، مایوسی ڈپریشن میں انسان جا کے سوسائڈ کر لیتا، خودکشی کر لیتا، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. ایک تو پہلے اس نے گناہ کبیرہ کیا جس سے وہ مایوس ہو گیا، اور پھر دوسرا اس نے گناہ کبیرہ کیا، خودکشی کر لی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. مایوسی میں تباہی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کہتبہ ہی میں کہتے ہیں کہ تباہی دو چیزوں میں ہے، مایوسی اور خود پسندی میں. کہ مایوسی میں بھی آگے وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور خود پسندی اور مغرور ہونا بھی انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. مایوسی کی وجہ سے نیکی کے کام کرنے میں سستی اور کمزوری آنا. ابن حجر حتمی کہتے ہیں کہ مایوس انسان نیک اعمال کے نفع سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے کے علاوہ وہ لازمی طور نیک عمل کو ترک کر دیتا ہے، اور اگر دنیا سے محروم ہو جاتا ہے تو اس پر غم اور پریشانی قبضہ جما لیتی ہے اور وہ اللہ کے ذکر کے لیے فارغ نہیں ہوتا، اور یہ قابل رحم آدمی اللہ کے ذکر سے ہمیشہ محروم ہو جاتا ہے. تو جب مایوسی ہوگی، آپ خود سوچیں کہ کبھی ذرا سا ڈپریشن ہو جائے تو جسم کتنا تھک جاتا ہے، تو کیا اس تھکے ہوئے جسم کے ساتھ جو ہے آپ کوئی کام کر سکتے ہیں؟
تو نہ آپ عبادت صحیح سے کر سکیں گے اور نہ ہی جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کو کوئی کام صحیح سے کر سکیں گے۔ اس کے برعکس اگر مایوسی آئی ہے اور پھر آپ کے دل میں امید آ گئی کہ نہیں اللہ تعالیٰ سارے مسئلے حل کرے گا، تو امید جو ہے آپ کی باڈی میں ایک انرجی دلاتی ہے۔ اپنے منہ سے کہا کریں، اپنے کانوں کو خود منہ سے کہہ کے سنایا کرے کہ نہیں نہیں اس میں جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کریں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ میرا حل کر دیں گے، یا جو بھی آزمائش ہے۔ تو اس میں جو امید کے ساتھ جو انرجی آتی ہے وہ پھر آگے آپ کو بہت سارے اچھے کام کرنے کی توفیق بھی دیتی ہے۔ مایوسی کی وجہ سے انسان کا گناہوں اور نافرمانیوں میں لگے رہنا۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ آدمی ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مارا گیا، میری کوئی توبہ نہیں، بس ایسا شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ میری کوئی توبہ نہیں، یہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں خود کو شامل کر لیا نا، کہ یہ تو اللہ کا کام ہے کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مگر آپ نے اپنے آپ سے خود سے ہی بنا لیا کہ میری تو کوئی توبہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے کوئی اچھا گمان تو نہیں کیا، اور گناہوں میں بری طرح منہمک ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات سے منع کرتا ہے کہ جیسے ہی کوئی احساس ہو آپ کو گناہ کا جانے میں جان بوجھ کے، تو اس کو جو ہے اس کی معافی فوراً مانگ لے۔ دل کی سکینت کا ختم ہو جانا اور انسان کو ہمیشہ محرومی اور غم اور پریشانی کا احساس ہونا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ ترک عمل تک جاتا ہے، کہ ترک عمل تک لے جاتا ہے کہ کوئی عمل انسان پھر کر نہیں سکتا، کیونکہ مایوسی میں تو میرے ایک انسان میں انرجی نہیں ہوگی نا، اور اس کے گمان کے مطابق عمل کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا فائدہ، اتنے گناہ ہو گئے ہیں، اب کیا فائدہ یہ عمل کرنے کا، فائدہ تو ہے نہیں، میرے کون سے گناہ معاف ہونے۔ اور یہ مصیبتوں میں سے ایک بہت بھاری مصیبت اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ دل کی سکینت اور نیکیوں سے انسیت ختم ہو جاتی ہے اور بے چینی اور بے قراری اور غم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب کسی انسان کو اگر اپنے دل کی بے قراری کا خدشہ ہو تو بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرے، استغفار کرے، اور جو ہے وہ صدقہ کرے، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے انسان کے وہ دل کی بے قراری اور بے چینی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ دل کے بگاڑ کا سبب، ابن قیم رحمۃ اللہ جب کبیرہ گناہوں کو شمار کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اور اللہ کی رحمت سے مایوسی کے نتائج زنا اور شراب نوشی اور دیگر ظاہری گناہ کبیرہ کے نتائج سے بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور دل اور جسم کی اصلاح اس صورت میں ہو سکتی ہے جب ان سے بچا جائے اور ان سے توبہ کی جائے، ورنہ دل بگڑ جائے گا، اور جب دل خراب ہو جاتا ہے تو جسم بھی خراب ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ مایوسی اللہ کی رحمت اور بخشش سے محرومی کا سبب ہے۔ مبارک پوری کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ بنا لے، یہ گمان کر لے کہ اللہ انسان کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا اور یہ اعمال اس کو فائدہ نہیں دیں گے، تو یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اگر اس پر مر گیا تو اس کے گمان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ جو اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچا ہوا تھا اسی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ مایوس ہونے والے کے لیے عذاب، کہ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کے متعلق کچھ نہ پوچھو کہ انہیں کس قدر عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ۔ ایک تو وہ جو آدمی جو اللہ عز و جل سے اس کی چادر لینے میں جھگڑا کرے کہ اللہ کی اوپر کی چادر کبریائی ہے اور نیچے کی چادر عزت ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو اللہ کے کاموں میں شک کرے، ٹھیک ہے، کسی طرح سے شک کرے، اور تیسرا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ تو مایوسی اتنا بڑا کفر ہے کہ اس کا عذاب بھی کس قدر ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ مایوسی کی بجائے اللہ سے حسن ظن رکھنا، اللہ سے حسن ظن رکھنا خالص توحید اور ایمان کا تقاضا ہے۔ منافق کا اللہ کے بارے میں سوء ظن رکھنا، سوال عمران میں ہے، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان رکھتے ہیں۔ سورہ فتح میں ہے کہ جو اللہ کے بارے میں گمان کرنے والے ہیں برا گمان انہی پر بری گردش ہے۔ اللہ کے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرنا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، بس وہ میرے ساتھ جیسا چاہے گمان رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اچھا کریں گے، برا گمان رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ برا کہیں گے۔ اس لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی امید سے ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ اپنے آپ کو پر امید رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، اس میں رحم کرے گا، اس پہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی اچھی بات ہی ہوگی۔ ایون کہ حالات اگر آپ کو اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ کہ اتنا زیادہ آزمائش کا ٹائم ہے، پھر بھی اس میں آپ اللہ سے اچھی امید رکھیں۔
موت تک اللہ سے اچھا گمان رکھنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے مگر یہ کہ وہ اللہ عز و جل سے اچھا گمان رکھتا ہو، کہ موت کے ٹائم پہ بھی کیا پتہ کس طرح کی موت انسان میں ملتی ہے، مگر اس ٹائم پر بھی اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے کہ اسی میں میری کوئی بھلائی ہوگی۔ جیسی امید ویسا ہی معاملہ، جہنمی کو اللہ سے اچھی امید کا فائدہ مل جانا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم سے 4 آدمیوں کو نکالا جائے گا، انہیں اللہ عز و جل کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ دوبارہ انہیں جہنم میں بھیجنے کا حکم دے گا۔ ان میں سے ایک شخص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا کہ اے میرے رب، مجھے تو یہ امید ہو گئی تھی کہ اگر تم مجھے اس جہنم سے نکال رہا ہے تو اس میں دوبارہ نہ لٹائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ ہم تجھے اس میں نہیں لٹائیں گے، یعنی کہ جہنمیوں کو بھی اس وقت اللہ کی امید سے فائدہ مل جائے گا، کہ ان کو پتہ لگ جائے گا نا کہ اللہ تعالیٰ کی امید، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا کتنا فائدہ مند ہے۔ تو جب وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو فائدے دے دیں تو اس دنیا میں ہم لوگ اس چیز کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اچھے کی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ جتنے مرضی ہمارے گناہ ہوں ان کو معاف کر کے ہمیں جنت میں بھیج دے گا۔ انبیاء کا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، جس طرح کہ یعقوب علیہ السلام کی مثال ہے سو یوسف میں ہے کہ اور وہ اس قمیص پر ایک چھوٹا خون لگا لائے، اس نے کہا کہ بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام مزین بنا دیا ہے، سو میرا کام اچھا صبر ہے اور اللہ ہی ہے جس پر مدد مانگی جائے جو تم بیان کر رہے ہو۔ تو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو جو ہے وہ اس پہ خون، جھوٹا خون لے کر آگے لگا کر آگے تھے ان کے بھائی، تو ویسے تو ان کو کنویں میں پھینک آئے تھے اور وہ جھوٹا خون لگا کے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بھیڑیا کھا گیا ہے یوسف کو۔ تو حضرت یوسف نے دیکھا خون تو لگا، قمیض ویسے کی ویسی سلامت، قمیض نہیں پھٹی ہوئی، تو ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ بہانہ کر رہے ہیں، یہ یوسف کو کہیں چھوڑ آئے ہیں، یا تو یوسف کو کہیں مار آئے ہیں یا یوسف کو کہیں چھوڑ آئے ہیں، مگر اس پہ بھی انہوں نے کوئی بات ان کو نہیں کی اپنے بیٹوں کو۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صرف ایک اچھا صبر کیا اور اس پر اللہ سے مدد مانگی، یعنی کہ اتنا بڑا حادثہ ان کے ساتھ ہو گیا تو انہوں نے صرف ایک صبر جمیل کا ساتھ مانگا، اور اس کے بعد اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے امید رکھی اس ٹائم پر بھی۔ امیجن کریں کہ ایک آپ کی اولاد کڈنیپ ہوگی، کھو گئی آپ کی اولاد، مگر اللہ سے اچھی امید ہے، پھر اللہ نے ان کو اجر کتنا دیا ان کی اچھی امید رکھنے کا، کہ ایک اب ان کے بیٹے کو ایک ملک کا جو ہے وزیر خزانہ دیکھا اور اللہ کا رسول بنتے ہوئے دیکھا۔ پھر سورہ یوسف 87 میں کہ اے میرے بیٹے جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگا۔ اب دوبارہ جب وہ حضرت یوسف جو تھے وہ وزیر خزانہ بن گئے تھے مصر کے، تو سب لوگ جب ان کے پاس مدد لینے جاتے تھے قید سالے کے ٹائم پہ، تو بھائی کو کسی طرح انہوں نے کسی بہانے سے حضرت یوسف نے جو ہے بھائی کو جو ہے چھپا لیا۔ تو جب حضرت یعقوب کے پاس دوبارہ واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ بھی بن یمین کو بھی نا یہ یوسف کی طرح گم کر کے آ گئے ہیں۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ۔ پھر بھی دوسرا بیٹا بھی ان کا چلا گیا، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ تو کتنی بڑی امید کی بات ہمیں یہاں پہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کتنا جو ہے وہ اچھے اچھے یعنی کہ اچھی رحمت کی امید انسان رکھنا، تو آگے سے اجر انسان کو کتنا اچھا ملتا ہے، کہ دنیا میں بھی اجر انسان کو اچھا ملتا ہے اور آخرت کا تو بے حساب اجر ہے۔ مگر مایوسی کے برعکس آپ نے کرنا کیا ہے، فصبر جمیل۔ یونس علیہ السلام کی مثال، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، آیت کریمہ کی فضیلت کے بارے میں بہت خوبصورت ہم نے باتیں پڑھی۔ تو ایوب علیہ السلام کی مثال بھی ہے۔ تو یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اور آپ دیکھیں کہ وہ سمندر کی 3 تہوں میں تھے، ایک تو رات کا اندھیرا، پھر سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور وہ جو تھا مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ جو تھا اللہ تعالیٰ نے سارے اس کے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دے دیا تھا کہ اس کو تم نے ہضم نہیں کرنا ہے، اس کو کھانا نہیں ہے، اس کو صرف اپنے پیٹ میں قید خانے کی طرح رکھنا ہے۔ وہاں پر بھی حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جو تھے امید سے غافل نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے مگر تو ہی جو ہے نا مجھے اس سے نجات دلا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا، جیسے ان کو احساس ہو فوراً پلٹ آئے کہ میں نے غلط کام کیا ہے۔ اب وہ ایوب علیہ السلام کی مثال، ایوب علیہ السلام بھی جب ان کے اوپر سکن کی کوڑ کی بیماری ان کو ہو گئی تھی اور 18 سال اس بیماری میں مبتلا رہے تھے،
پھر بھی انہوں نے کبھی بھی مایوسی کا کوئی لفظ اپنے منہ سے نہیں ادا کیا. اور یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے جو کہ انسان جب بھی بیمار ہو تو اس وقت پڑھے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بے شک مجھے ہارڈ شپ نے یا مشکل حالات نے گھیر لیا ہے، مجھ پہ آ گئے ہیں مشکل حالات، مگر وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اور تو ہی رحم کرنے والا رحیم ہے. تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ، اور یہ سارے دیکھیں نا، یہ وہ کلمات ہیں جو کہ اللہ سے امید رکھنے کی جو ہے انرجی انسان کو دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس میں جو ہے میرے لیے کوئی بھلائی جلد از جلد نکال کے لائیں گے. تو ایوب علیہ السلام 18 سال پہلے جب ان کو یہ بیماری ہوئی تھی تو ان کے پاس بہت جائیداد بھی تھی، بکریاں اور اتنی جائیدادیں اور اتنی اولاد، آئی تھنک ان کے پاس 30 سے زیادہ شاید بچے تھے. بہرحال ان کے پاس بے تحاشا اولاد تھی، وہ سب کی سب جو ہے ان کی بیماری میں ختم ہوگی. اور بلکہ وہ بالکل کسی غار میں جا کے تو چھپ کے لوگ ان سے کراہت محسوس کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہے تھے تو ان کی بیوی کچھ لینے کے لیے باہر گئی، واپس آئی تو حضرت ایوب علیہ السلام بالکل ایک جیسے بادشاہ تیار ہو کے بیٹھا ہوتا ہے اپنے تخت کے اوپر، تو ویسے وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور ان کی بیوی ان کو دیکھ کے اتنی حیران ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ساری ان کی جائیداد بھی واپس کر دی، ان کے سارے مویشی بھی آ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اور ان کو اولاد دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ مسئلہ حل کر دیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی سٹوریز پڑھنا ہمارے لیے کتنی اہم ہے کہ یہ اسی طرح کی کچھ گھومتی پھرتی آزمائشیں ہمارے زندگی میں آ رہی ہوتی ہیں. تو ہم وہی اخلاق اپنے رکھیں جو ہمارے پیغمبر نے رکھے تھے، جو ہمارے انبیاء علیہ السلام نے رکھے تھے، جو ہمارے سلف صالحین نے رکھے تھے. تو اس طرح کے ہم اپنا عادات اور اپنی جو ہے وہ سارے عمل ویسے رکھے جیسے انہوں نے رکھے تھے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی بہت زیادہ ترقی دیں گے، اور آخرت کی تو مثال ہی کچھ اور ہے. پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی مثال، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یعنی کہ وہ بالکل بوڑھے ہو گئے تھے، سینائل ایج میں ایسے تھے کہ ان کی وائف بھی بالکل مینوپاز ہو چکی تھی. تو جب انہوں نے اپنی حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کتنی رحمت ہے کہ ہر طرح کا کھانا ان کو میسر ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو دیکھتے، اس بچی کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں آیا، اس وقت اللہ تعالیٰ سے امید لگائی. اس وقت ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے امید لگائی کہ جب کہ بہت امپاسبل تھا بچہ پیدا ہونا، مگر سٹل اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے جب امید لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ امید پوری کر دی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو جو ہے وہ عطا کیے، اور وہ بھی ان کو پھر ایسا عطا کیا کہ ان کو بھی پھر نبی بنایا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے. تو مایوسی نہ کرنا اور اللہ کی رحمت سے امید رکھنا باعث جو ہے آپ کے لیے باعث فخر اور باعث کیا کہوں میں کہ آپ کو اتنی زیادہ نعمتیں ملتی ہیں کہ آپ انسان حیران رہ جاتا ہے. اور یہ چیزیں ثابت ہیں ہماری قرآن کی ہسٹری، ہمارے قرآن میں جو انبیاء کے سٹوریز ہیں اس سے یہ ثابت ہیں. اب الذنوب کہتے ہیں کہ سارے کے سارے، یعنی سارے کے سارے گناہ چھوٹے بڑے جمیعاً کہہ کر مزید تاکید کی. تو یہ کیا ہی عظیم بشارت ہے کہ ایک تو ذنوب میں اٹ سیلف اتنا ایمفسائز کیا ہوا ہے کہ کس طرح کے گناہ، ہر طرح کے گناہ، اور پھر اس کے ساتھ اور اس کو جو ہے وہ ایمفسائز کر دیا کہ جمیعاً، کہ جب انسان یہ سنتا ہے کہ ہاں، جیسے انسان کو کوئی چیز، جیسے بچہ آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کینڈی لے لوں، میں ایک کینڈی لے لوں، تو وہ آپ کہیں گے نہیں آپ 2 لے لو، میں 2 لے لوں، نہیں 3 لے لو، 3 لے لو. اچھا وہ اتنا خوش ہوا، پھر کہے گا ساری لے لو، اچھا ساری لے لو، تو وہ کتنا خوش ہوگا. تو ویسی ہی خوشی ہمارے کہ ایک نہیں گناہ، 2 نہیں، 3 نہیں، چھوٹے نہیں بڑے نہیں، سارے کے سارے گناہ. تو جب یہ انسان سنتا ہے تو دلوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ غفور الرحیم ہے. اللہ کی 2 صفات اس میں بیان کی ہوا، غفور اور رحیم، یہ دونوں صفات ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں. تم اس ذات کو ان دونوں کے بغیر نہ پاؤ گے، یعنی کہ هو الغفور الرحیم، هو السمیع المغفرہ والرحمہ لمن یشاء من عباد المؤمن، اور جس کے لیے چاہتا ہے اپنے مومن بندوں میں سے بخشش اور رحمت نشاور کر دیتا ہے. انہو غفور الرحیم، غفور مبالغہ کا صیغہ ہے، اپنے بندوں کے گناہوں اور عیبوں میں پردہ ڈالنے والا، ان کی غلطیوں اور ان کی گناہوں سے درگزر کرنے والا. اور غفر کا اصل معنی ہی جو ہے وہ ڈھانپنا ہے، کہ کسی چیز کو ڈھانپ دینا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سارے گناہوں کو ڈھانپ دیں گے، اور پھر اس کو ڈھانپ ہی نہیں دیں گے صرف کہ بلکہ اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیں گے. یہ جو دعا ہے اللہم انک عفو تحب
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو عف کا معنی عف اور غفرہ یعنی کہ استغفار جو ہم کہتے ہیں، اور عفو اور درگزر. عفو ہوتا ہے کہ گناہوں کو سرے سے مٹا ہی دینا کہ جیسے وہ ہوئے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور استغفار جب ہم کرتے ہیں تو غفرہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو ڈھانپ دینا، یا ان کو یعنی کہ وہ ان کا گناہوں کا صلہ نہیں ملے گا، مگر گناہ وہاں رہیں گے. مگر ڈیلیٹ کر دینا بالکل ہی وہ جیسے ہم نے کیے ہی نہیں، وہ عفو کے اس میں آتے ہیں. تو مسلسل درگزر کرنے والا. سعدی نے کہا الغفور وہ ذات ہے جو مسلسل گناہوں کی معاف کر دے، اور ہر وہ بندہ جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرے اس کی توبہ قبول فرمائے، خصوصاً گناہ گاروں اور نافرمانوں کے لیے غفور. الغفور وہ برائی کرنے والوں، کوتاہی کرنے والوں اور گناہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، خاص طور پہ جب وہ توبہ کرے اور رجوع کرے. تو یہ شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ تبھی بخشیں گے جب وہ توبہ کر کے رجوع کریں، اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ گناہ آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جائیں اور ہمیں نہیں پتا آسمان کے کنارے کہاں ہیں. اور وہ ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، چاہے دنیا اس کے عیبوں سے بھری پڑی ہو. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، جو اس کی نافرمانی کرے اور اس کے حکم کے سے دور بھاگے تو وہ اس سے انتقام بھی لیتا ہے. اور وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے. وہ برائی کرنے والوں اور کوتاہی کرنے والوں بندوں میں سے جس کو بخشتا ہے اور اس پر رحم بھی فرماتا ہے. عیبوں اور گناہوں پر پردہ ڈالنے والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ الغفور ہے جو عیبوں میں پر پردہ ڈالتا ہے اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ مومن کو اپنے قریب کریں گے اور اس پر اپنی چادر ڈال کر اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لیں گے. پھر فرمائیں گے کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے، کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے؟ وہ کہے گا جی اے میرے رب، یہاں تک کہ وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اپنے دل میں یہ سوچ لے گا اب تو وہ ہلاک ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی اور آج بھی میں تیری بخشش کرتا ہوں. پھر اسے اس کی نیکیوں کا نامہ مال دے دیا جائے گا. رہے کفار و منافقین تو گواہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی تکذیب کیا کرتے تھے. آگاہ رہو ظالموں پر اللہ کی نعمت. ان کے اپنے رب کی تکذیب کرنے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مایوسی کرتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے ہمیشہ مایوس رہتے تھے. الرحیم. اب غفور الرحیم، رحیم کیا ہے؟ خاص رحمت. اور رحمان اور رحیم میں ہم نے فرق پہلے ہی پڑھا تھا کہ رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عام رحمت ہے، جو کہ دنیا آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی مخلوق ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چرند پرند، سب اس کے اوپر اللہ اپنے ایک صفت کے مطابق ان پہ رحم کرتا ہے، ان کو دیتا ہے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہے، ان کے جینے مرنے کا بندوبست ہے. اور رحیم خاص رحمت ہے جو کہ صرف مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. ایمان والوں پر خصوصی رحمت کرنے والا. وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحیم سورہ احزاب میں ہے. اور وہ ایمان والوں پر ہمیشہ سے نہایت مہربان ہے، کہ ایک خاص قسم کی رحمت ہمیشہ مومنوں پہ اور جو اللہ کے قریب لوگ ہیں ان پہ ایک خاص رحمت رہتی ہے. اور وہ خاص رحمت جو ٹاپ موسٹ رحمت ہے میرے نزدیک تو وہ آپ کا جو دل کا سکون ہے. اگر آپ کے پاس دل کا سکون ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کے پر ہے. بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. اور اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے اللہ کو غصہ آتا ہے ہماری چیزوں پر، مگر جب ہم پلٹ کے واپس چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف بھی کر دیتے ہیں. اللہ کی 100 رحمتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک اللہ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اس نے جنات، انسانوں، چپائیں اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے نازل کی، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی اور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتے ہیں. تو اللہ نے 99 رحمتیں بچا کر رکھی ہیں، جس سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. ہمارے رب کی وسیع بخشش، وسیع مغفرت والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا. اللہ تعالیٰ غافر و غافر میں ہے، وہ گناہ بخشنے والا اور توبہ کرنے والا ہے. سورہ شورہ میں وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے، مغفرت کا وعدہ کرنے والا. اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ کا گناہوں کی معافی کی طرف دوڑنے کی رغبت دلانا سورہ ال عمران میں ہے. اور ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنے رب کی طرف سے بخشش کی طرف دوڑو، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، ڈرنے والوں کے لیے تیاری کی گئی ہے.
دن رات توبہ قبول کرنے والا ہے، گناہوں کی معافی مانگنے کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ دن رات توبہ کیسے قبول کرتا ہے؟ خاص طور پہ تہجد کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی معافی مانگنے والا جو مجھ سے معافی مانگے اور میں معاف کروں؟ تو وہ تہجد کا ٹائم ہے کہ ہر روز اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی مانگنے کو پسند کرتا ہے۔ توبہ کرنے والے سے محبت کرنے والا اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہر روز بخشش کا اعلان اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی رہ جاتا ہے، یعنی کہ 1/3 آف دا نائٹ، پھر وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اس سے مانگوں، کوئی ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اس کو بخش کروں۔ اب اتنی پیاری اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود زمین پر تشریف لا کر ہم سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ امید رحمت سے نا امید ہو جائیں، پھر تو مایوسی جو ہے وہ کفر کہنا بنتا ہے، اور مایوسی کا کبیرہ گناہ بھی بنتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دے دیا ہے ہمیں اور وہ ہر روز آ کر وہاں پر کہتا ہے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید تو ہمیشہ ہم رہیں نا، کہ ہر دن ہم اپنا دیکھیں نا، اب کسی باقی ٹائم میں بھی تو اللہ تعالیٰ آ سکتے ہیں، رات کے ٹائم بھی کیوں؟ کہ رات کے ٹائم پہ جب اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کر لیں گے اور اپنا وہ مایوسی ختم کر دیں گے، تو ایک صبح ایک نئی امید کے ساتھ، ایک نئے دن کے ساتھ ہم اپنا آغاز کریں گے کہ ہم ایک نئے بندے بن چکے ہیں، ہمارے سارے گناہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے، اب ہم ایک نئی صبح نئی امید کے ساتھ اپنا دن شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ بار بار بخشنے والا ہے، گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائے تو بھی وہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، پھر تم توبہ کر لو، سچی توبہ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ جتنے بھی زیادہ گناہ سب کو بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، جو بھی گناہ ہوں گے میں بخش دوں گا اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ تو اس دنیا میں ہی اپنے گناہ بخشوا لیں، نا امیدی کیا ساتھ نہ رکھیں، امید کا ہمیشہ اپنا دامن ساتھ سنبھال کے رکھیں۔ جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ بہترین خطا کار توبہ کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ توبہ کرنے کی جو بات ہے، اور تو ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ تو بچوں کو بھی شروع سے اس بات کی عادت ڈالیں کہ جیسے ہی کوئی غلطی ہو جائے فوراً اس پہ، اکثر بچے یہ ہوتے ہیں کہ وہ غلطی ہو جاتی ہے تو آگے پھر وہ ضد کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کو وہ ضد کرنے والی عادت مت ڈالیں۔ ٹھیک ہے، ان کو جو کہیں کہ اگر ان سے مسٹیک ہو گئی ہے تو فوراً توبہ کر لیں، ایکسکیوز کر لیں، جس بندے کے ساتھ ہوگی اس کو آ کے فوراً ایکسکیوز کر لیں اور اللہ سے توبہ مانگ لیں۔ تو ان کو شروع سے یہ عادت ڈالیں کہ فوراً آپ نے پلٹنا کیسے، کیونکہ شروع سے عادت ڈالی ہوگی نا، تو بڑے ہو کے جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو تب ان سے کوئی غلطی ہوگی تو ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی، نہ کہ وہ اکیلے میں یہ بیٹھ کے سوچتے رہیں کہ ہم نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے تو اب تو مایوسی ہمارا مقدر ہے، اور مایوس ہوں اور ڈپریشن اور انگزائٹی میں آ کے سوسائڈل اٹیمپٹس کریں۔ تو ان بہت سارے سائیکولوجیکل پریشر سے انسان بچ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی یہ ساری صفات ہمیں واضح طور پہ پتا ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہزار بار بھی گناہ ہو تو بھی سچی توبہ، شرمندگی سے معافی ملنا، گناہ کا اعتراف کرنے پر گناہ معاف کرنے والا، جان نکالنے سے پہلے توبہ کرنے والا، یعنی کہ نزاع کی حالت میں جان نکلنے سے پہلے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ پہاڑ جیسے گناہوں کو معاف کرنے والا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کے پہاڑوں کے برابر گناہوں کو اللہ ان کے لیے معاف کر دیں گے اور ان کو یہودوں نصرانیوں پر ڈال دیں گے۔ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا، زنا، چوری، شراب نوشی سے توبہ بھی قابل قبول، شرک جیسا گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، قتل جیسا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، مومنوں کو قتل کرنے والوں کو کی توبہ کی طرف بلانے والے 99 لوگوں کا بھی قاتل بھی بخشا جاتا ہے۔ کہ ایک بندہ تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے اور ایک
آخری 100 قتل وہ کرنے جا رہا تھا، پھر اس کو احساس ہوا اور وہ کسی مولانا کے پاس گیا اور اس نے اس کو کہا کہ جو ہے وہ میں 99 قتل کیے ہیں اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے آگے سے کہا کہ تم جو ہو وہ 99 قتل تم نے کیے ہیں تو یہ تو تم نے بہت غلط کام کیا، تمہاری تو بخشش نہیں ہوگی. تو وہ اس عالم کو بھی قتل کر دیتا ہے. بہرحال کوئی اس کو کہتا ہے کہ فلانی بستی کی طرف جاؤ تو وہاں پہ ایک بندہ ہے، اس سے پوچھو تو شاید وہ کوئی تمہیں راستہ بتائے کہ تمہارے قتل جو تم نے کیے ہیں وہ معاف ہو جائے. تو وہ جب جا رہا ہوتا ہے بستی تو وہ اس وادی کی طرف اس بستی کی طرف جہاں پہ اس سے وہ بندے سے ملاقات کرنی ہے، تو راستے میں اس کی جان قبض ہو جاتی ہے. اب موت کے فرشتے آتے ہیں اور جو جنت والے ہیں اور جو دوزخ میں دونوں ہی آ جاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کہ تم جو ہو اس کا راستہ ناپو، کہ اگر تو اس کا راستہ جو ہے ٹورڈز دیٹ بستی کی طرف زیادہ ہوا تو یہ جنت میں جائے گا، اور اس سے کم ہوا تو وہ جہنم میں جائے گا. تو وہ اس کا صرف ایک قدم زیادہ تھا اس بستی کی طرف جانے کا. تو اس ایک قدم زیادہ، کیونکہ وہ توبہ کی نیت کر چکا تھا اور وہ صرف اسے نیت کی تھی اور توبہ کرنے جا رہا تھا وہ، اور اس کا صرف ایک قدم اس بستی کی طرف جاتا تو وہ بندہ بخشا گیا. تو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ رحیم ہے، اتنا زیادہ رحمت کرنے والا ہے. تو پھر ہم جو ہے کیوں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا رحمت سے مایوس ہوں. حد واجب کرنے والا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، چوری کی بھی معافی ہو جاتی ہے، اور جو چوری کرنے والا اور جو چوری کرنے والی ہے سو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو اس کی جزا کے لیے جو ان دونوں نے کمایا، اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. پھر جو شخص ایسا ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، وہ یقیناً بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب چوری کی اتنی سخت سزا اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، اس لیے دی ہے کہ چوری اٹ سیلف جو ہے وہ ایک اتنی بڑا معاشرتی جو ہے وہ فساد پیدا ہو جاتا ہے. گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں صرف اس چور کو ڈھونڈنے کے لیے، یا جو اس گھر کے چوری ہو گئی ہے اس کی وہ گھر جو ہے بالکل ہی اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اتنا بڑا جو ہے صرف چوری کرنے سے صرف ایک بندے کا نقصان نہیں، پورے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے، اور پورے معاشرے میں جو ہے وہ اتنا زیادہ انتشار پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو وہ چوری کرنے والے کے لیے اس لیے اتنی سخت سزا ہے. مگر اٹ سیلف بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی معافی قبول کر لیتے ہیں. جنگ سے بھاگا جانا بھی معاف کرنا ہے. جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ اس نے کفار کے مقابلے سے بھاگنے کے گناہ عظیم کا ارتکاب ہی کیوں نہ کیا ہو. اگر آپ نے جنگ کے لیے اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا ہوا اور پھر آپ جنگ سے اس خوف سے بھاگ جائیں، اللہ کی امید نہ رکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے گا، اور اس خوف سے بھاگ جائیں کہ پتہ نہیں میں مارا جاؤں گا یہاں پر، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ یہ کلمات ادا کرنے سے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. تو آئے ہم سب لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے سچے دل کی معافی مانگتے اور یہ دعا پڑھتے ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. آمین ثم آمین. ظلم و بے حیائی معاف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں جو گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کرے پھر استغفار کرے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. تو یہ بھی جو ہے ایک معافی مانگنے کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے. جس نے کبھی کوئی خیر نہ کی ہو اس کی بھی معافی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ دیکھتے ہیں کیسے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص تھا جس نے توحید کے علاوہ کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا، یعنی کہ صرف اس نے اللہ تعالیٰ کو واحد شریک جانا، اس کے علاوہ سے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے اہل خانہ سے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے پکڑنا اور مجھے جلا دینا، حتیٰ کہ جب میں جل کر کوئلہ بن جاؤں پھر مجھے پیسنا، پھر جس دن تیز ہوا چل رہی ہوں مجھے سمندر میں بہا دینا. اس کے اہل خانہ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا. یعنی کہ وہ اتنا اس کو ڈر تھا اللہ تعالیٰ کا کہ جو ہے میرا تو برا حشر ہونے والا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اس نے اپنا یہ حشر کروایا لوگوں سے، اپنے گھر والوں سے. لیکن وہ پھر بھی اللہ کے قبضے میں تھا. اللہ عز و جل نے سے پوچھا کہ تجھے اس کام پر کس نے مجبور کیا؟ اس نے عرض کیا آپ کے خوف نے. اس پر اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. یعنی کہ ہم اللہ کے خوف سے جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں
ایک تو ہمارے دل میں خوف ہو کہ ہمارے گناہ کہیں ہمیں دوزخ میں نہ لے جائیں، اور دوسرا ہمارے ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے کبھی اس طرف گر رہا ہے کبھی اس طرف گر رہا ہے، ایک طرف گر رہا ہے کہ ہاں اللہ کا خوف ہے کہیں میں دوزخ میں نہ چلا جاؤں، مگر دوسری طرف گر رہا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور بخش دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بھی یہ فرماتے جب تک میرا آخری قدم جو ہے وہ جنت کے اندر نہیں چلا جاتا، ایک سٹیپ اندر رکھو، ایک پاؤں اندر رکھو دوسرا بھی باہر ہو، تو مجھے پھر بھی خوف ہوگا کسی گناہ کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ تو انسان جو مومن ہے نا اس کی زندگی خوف اور امید کے درمیان میں ہوتی ہے، خوف سے وہ خوف کھاتے ہوئے وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے، اور امید سے وہ جتنے اس نے اگر گناہ کر دیے تو اللہ کی رحمت سے پر امید رہتا ہے۔ اللہ کے حضور خالص توبہ کرنا، اللہ کے حضور سچی توبہ کرنا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ۔ سچی توبہ کیا ہوتی ہے کہ اس کی طرف، سچی توبہ سے مراد گناہ کی طرف کبھی نہ پلٹنا۔ کیا آپ نے اگر کسی کو شراب پینے کا ایڈکشن تھی تو اس نے شراب پینا چھوڑ دی اور اس کی طرف کبھی نہ پلٹا، یہ ہے سچی توبہ۔ یہ تو پھر وقت کے ساتھ پتہ لگے نا اس کی توبہ میں کتنا وزن ہے۔ گناہ پر نادم ہونا اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرنا۔ سچی توبہ سے مراد اپنی ذات کے ساتھ خیر خواہی کرنا، زبان سے استغفار، دل میں ندامت اور رضا کا گناہ سے بچنا۔ تو اس سچی توبہ کی جو ہے نا پریکٹس آپ ایک ورک شاپ ٹاپ کر کے یا پریکٹس کر کے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں کہ سچی توبہ تو تم نے کر لی تھی پھر تم وہی کام کر رہے ہو۔ تو جو ہے نا وہ سچی توبہ کی جو ہے نا ڈیفینیشن بچوں کے دل میں ضرور ڈالیں کہ سچی توبہ کہنا کس کو ہوتا ہے، اس پہ فرم رہنا کیسے، ایک سچی توبہ پہ آپ نے فوکسڈ کیسے رہنا ہے کہ اس کو آپ نے دوبارہ جو ہے وہ گناہ نہیں کرنا۔ سچی توبہ میں 4 چیزیں آتی ہیں، زبان سے استغفار کرنا کہ ہم اقرار کریں، دل میں اس کو برا جانیں، ٹھیک ہے، زبان میں اس کا اقرار کریں اور اپنے اجزاء سے بتائیں کہ ہم دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے۔ تو زبان سے دیکھیں نا ہمارا دل، زبان اور ہمارے جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں وہ کتنے انٹر کنیکٹڈ ہیں آپس میں، اگر کہیں سے کچھ بھی ڈسکنیکٹ ہو جائے گا تو وہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ زبان سے استغفار کہنا، جسم سے اس گناہ سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے کہ اس اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے، اپنے آنکھوں سے، اپنے کانوں سے اس گناہ کو جو ہے اوائڈ کرنا۔ دل میں اس نیت کو رکھنا کہ دوبارہ گناہ کی طرف نہیں لوٹے گا۔ برے لوگوں سے قطع تعلق کرنا کہ جن برے لوگوں کی وجہ سے، جس کمپنی کی وجہ سے اگر کوئی برا کام ہو گیا تو اس سے قطع تعلق کر دینا۔ تو توبہ نیکی پر آمادہ کرنے اور ثابت قدم رکھنے میں معاون امور۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے، غفور الرحیم ہے، ہمیں ضرور معاف کر دیں گے۔ گناہ اور گناہ گاروں کے برے انجام کو یاد کرنا، توبہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو ذہن میں رکھنا، مسلمان کا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین رکھنا، نیکی کے کام کرنا نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے، قرآن کو حفظ کرنا، اس کی تلاوت کرنا، نیک لوگوں کی مجلس اور ان کی صحبت میں کثرت سے بیٹھنا، جب ہم وہاں بیٹھیں گے تو کم سے کم ہم گناہ کریں گے، برے لوگوں کی مجلس کو چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے دل کے ساتھ دعا کرنے کے ساتھ متوجہ ہونا، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ میرا دل جو ہے وہ دین کے اوپر جما دے، اس کو فرم کر دے۔ اللہ کے حضور توبہ کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، جیسے کہ سورہ نمل ہے، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو استغفار جو ہے وہ بہت ہی چیزوں کا ایک حل ہے، آپ کی جو ہے پریشانیوں کا حل ہے، آپ کے گناہوں کا حل ہے، آپ کے رزق میں برکت کا حل ہے، آپ کے جو ہے اچھے تعلقات کا حل ہے۔ قرآن اگر نہیں یاد ہو رہا تو استغفار کریں، قرآن کی کوئی بات نہیں یاد آ رہی، کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو بہت زیادہ استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ وہ جو ایک پردہ پڑا ہوتا ہے دماغ کے اوپر کہ جو سمپل سی بات کبھی کبھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، تو اس وقت بھی بہت زیادہ استغفار کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو وہ بات سمجھا دیں۔ تو استغفار کے بہرحال بہت سارے فائدے ہیں، دنیا کے مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بارش کے نزول، قوت میں اضافے کا ذریعہ، کسی کو اپنی جو ہے وہ مینٹل پاور کسی کی اچھی نہیں ہے یا چیزیں بھول جاتی ہیں تو بہت زیادہ استغفار کیا کریں، فرشتوں کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ ہے، برائیوں سے چھٹکارا اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وثبت علیہ انک انت التواب الرحیم۔ پچھلے سب گناہوں کو معاف کرنے والے کام کیا ہیں؟ وضو اور نماز۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے وضو کی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کریں کہ بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ امام کے پیچھے آمین کہنا،
جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ فار ایگزامپل آپ اپنے جو ہے وہ اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے اس بھائی کی بخشش کر دے، تو فرشتے اسی دعا کو آپ کے لیے آمین کہیں گے۔ تو بات آپ نے ایک کی مگر 2 in 1 سچویشن ہو گئی۔ ٹھیک ہے، نماز کے بعد کی تسبیحات کیا کیا ہیں؟ 33 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھنا صبح شام کے اذکار میں ہے۔ درج ذیل کلمات لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، جس کو ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں۔ بیماری میں اللہ کی تعریف کرنا، سوتے وقت درج ذیل تسبیحات پڑھنا، جیسے کہ تسبیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی، اور یہ تسبیحات آپ کی تھکاوٹ کی جو ہے وہ ایک ٹریٹمنٹ ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ لباس پہننے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے تم نے مجھے میں نے یہ لباس پہنا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور جس نے مجھے یہ رزق عطا کیا، تو اللہ کی قوت کے بغیر کوئی بھی مجھے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی قوت مجھے یہ کام نہیں کرا سکتی تھی۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کھانے کے بعد کی بھی دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر قول منی ولا قوت، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دی جائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہر بات پہ، ہر کام پہ، کھانا ہم دن میں کتنی دفعہ کھاتے ہیں اس میں بھی ہم اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، کپڑے ہم ڈیلی چینج کرتے ہیں، چلے ڈیلی نہیں دوسرے دن بعد چینج کریں، اس پہ ہم استغفار کہہ رہے ہیں۔ تو ہر موقع پہ نماز کے بعد ہم استغفار پڑھیں، سوتے وقت ہم استغفار پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، رات کو اٹھ کر تہجد کے لیے اٹھ گئے تو تب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اور اپنی مغفرت مانگ رہے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر کے جو دن ہیں، جو راتیں ہیں، اس میں اپنی گناہوں کی معافی مانگنا، اس میں تو گناہوں کی معافی مانگنا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو بالکل ڈیلیٹ ہی کر دے جیسے کہ ہم نے کبھی یہ گناہ کیے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ذکر کی مجلس میں شرکت، جیسے ہم یہاں پہ ذکر کی مجلس جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو تو مجھے وہ معاف کر دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے، یقیناً تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ناقص گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ جتنے بھی گناہ، اگر ہم نے 10,000 گناہ کیے ہوئے تو ہماری نیکیوں میں وہ 10,000 نیکیاں بن جائیں گی ہماری۔ سبحان اللہ، کتنی نیکی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پہ، ہمارے اوپر، اور پھر بھی ہم خالی ہاتھ، اللہ نہ کرے ہم لوگ جائیں قیامت والے دن وہاں پہ جا کے کھڑے ہوں بالکل خالی ہاتھ۔ اتنے موقع اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں نیکیاں کمانے کے، اور اتنے آسان چھوٹے چھوٹے موقع ہیں، تو بچوں کو سکھاتے ہوئے موقع کے، چلے ہماری اگر عادت میں نہیں بھی یہ چیزیں بنی ہوئی تو بچوں کو سکھاتے ہوئے تو ان کی عادت بنائیں، پھر وہ دیکھے گا آٹومیٹکلی آپ کی عادت بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، جیسے میں اگر غصہ کر رہی ہوں تو میرے بچے مجھے سکھائیں گے کہ ماما غصہ کرنا تو حرام ہے، تو یہ پانی پی لیں، یہ بیٹھ جائیں اس طرح، تو مجھے تو خود یاد نہ رہے، مگر بچوں کو چونکہ سکھایا تو وہ بچے آپ کو ضرور یاد کرا دیتے ہیں کہ یہ کام اس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز اٹھانا، نیک اعمال سے گناہ معاف ہونا۔ توبہ سے محروم لوگ کون ہیں؟ اللہ سے توبہ نہ کرنے والے توبہ سے محروم ہے، اللہ سے کبھی معافی کی دعا نہ کرنے والا بہت ہی بڑا کوئی مغرور شخص ہوگا جو یہ کام نہ کرے۔ شرک کرنے والا، آپس میں ترک تعلق رکھنے والا، یعنی کہ اپنے جو صلہ رحمی کے جو رشتے ہیں آپ ان رشتوں کو کاٹنے والا ہے، دوسروں کو معاف نہ کرنے والا، یعنی کہ آپ میں ہمت ہو کہ سب سے بہادر انسان وہی ہوتا ہے جو کہ کسی اور کو معاف کر دیتا ہے۔ جیسے بچوں کو آپ سکھاتے ہیں کہ if you want to be a brave so forgive۔ بدعتی، کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں اپنی طرح کے کوئی معاملات شامل کرنا، اپنی ترکیبیں شامل کر لینا۔ موت کے وقت توبہ کرنے والا، کہ جب موت سر پہ آ پڑی تب یاد آ گیا اچھا چلو اب توبہ کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کی دعا کیا ہے؟ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب یقیناً میں نے اپنے اوپر ظلم کیا سو مجھے بخش دے۔ ہمیں قرآن نے بھی سکھائی ہوئی اور سنت بھی بہت ساری دعائیں ہیں، اے میرے رب بخش دے اور رحم کر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دے اور رب رحم کر، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ المومنین سورہ نمبر 118 ہے۔ پھر بخشش کی دعا، ربنا آمنا فاغفر لنا
وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یہ بھی سورہ مومنین کی دعا ہے کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے سو تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اور بخشش کی دعائیں کیا ہیں جو کہ سنت سے ثابت ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی و خطائی و عمدی۔ بخشش کی دعائیں اور کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمہ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سورۃ البقرہ ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ روزانہ 100 بار استغفار کہنا، اللہم اغفر لی وارحمنی وثبت علی انک انت التواب الرحیم، کہ اے اللہ مجھے معاف کر، مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھ پر توجہ فرما، بے شک تو نہایت توبہ کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ مجھ سے توبہ مانگو، مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ نے طریقے بھی بتا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے الفاظ بھی بتا دیے ہیں، پھر بھی ہم نکمے بن جائیں اور نہ توبہ کریں تو کس کا نقصان ہے؟ نماز میں الغفور نام سے دعا کر کے بخشش مانگنا، یعنی کہ الغفور، یا غفور میرے گناہ معاف کر دے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے بہت ظلم کیے اور تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اس لیے اپنے پاس سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور بے شک تو بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الغفور، رب کے سامنے گناہوں کا اعتراف، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے، جیسے کہ اس میں سکھایا ہوا ہے اللہم انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی یا ربی فاغفر لی ذنبی انک انت ربی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اور اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرمایا، بے شک تو ہی میرا رب ہے، یقیناً تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ ہر طرح کے گناہوں کی معافی، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَهُ وَسِرَّهُ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما دے، چھوٹے بڑے، اول آخر، ظاہری اور پوشیدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گناہ کیے ہوں گے، وہ بھی اس طرح سے دعائیں مانگتے تھے، تو ہمیں کتنی مانگنی چاہیے۔ اور سید الاستغفار یہ صبح شام کی دعاؤں میں ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، آمین۔ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد اور وعدے پر جہاں تک میری ہمت ہے قائم ہوں، میں اپنے لیے اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ چاہتی ہوں، تیری نعمتیں جو مجھ پر ہیں مجھے ان کا اقرار ہے کہ میں ان کا اقرار کرتی ہوں، اور مجھے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے، پس مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ اب میت کی جو ہے جب ہم کسی گھر فوتگی ہو جاتی ہے تو بجائے وہ قرآن خوانیوں کے جو سلسلے شروع ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو تو وہ بندہ پڑھے جس کو میت نے جس کو قرآن پڑھایا ہو، تو وہ تو پڑھے قرآن کہ ٹھیک ہے اس میت نے ہمیں قرآن پڑھایا تو اس کو اجر و ثواب ہے، باقیوں کو فائدہ نہیں قرآن پر، اس کے بجائے آپ وہاں بیٹھ کے یہ دعا مانگ لیا کریں، اللہم انا فلان بن فلان، یہاں پہ اس کا نام لے جو بھی ہے، کہ فی ذمت و حبل بجوارک فقی من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفا والحق واللہم اغفر لہ ورحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ تو یہاں پہ جو ہے ہی جہاں جہاں لگا ہوا ہے تو وہاں پر آپ عورت کے لیے ہاں لگا دیں، اے اللہ فلاں بن فلاں تیرے ذمے کفالت میں ہے اور تیری ہمسائیگی اور امان میں آ گیا ہے، سو تو اپنے اسے قبر کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دے، تو اپنے وعدے وفا کرنے والا اور حق والا ہے، اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما، بلا شبہ تو بہت ہی بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کو آپ جو ہے جو بھی فوت شدہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی آپ مانگ سکتے ہیں دعا، ٹھیک ہے، ان کا نام لے کے ہر فوت شدہ شخص جو آپ کو یاد ہے اس کا نام یہاں لیں، اس کے لیے دعا کریں، اور آج کل طاق کراتے ہیں اس پہ تو ضرور دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا کرم کرے، ان کی درجات بلند کرے، ان کی مشکلیں آسان کریں۔ تو ہمارے کرنے والے کام کیا ہے اس ساری بات سے کہ اللہ سے پوری امید کے ساتھ بخشش مانگنی ہے، نہ خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں نہ لوگوں کو مایوس کریں، کہ یعنی کہ کوئی اگر آپ کے پاس آ گیا اپنے گناہ بتا رہا ہے کہ
اس کو مایوس نہ کرو، اس کو یہ کہیں کہ اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، مایوسی اس کو نہ خود کریں نہ اس کو کروائیں، اللہ سے امید بھی دلائیں اور عذاب سے بھی ڈرائیں، توبہ اور استغفار کثرت سے کریں۔ اب اللہ کی امید بھی دلائیں اور عذاب سے بھی ڈرائیں، ان دونوں میں پہلے کرنے والا کام یہ ہے کہ اللہ کی امید دلائیں پہلے، اور پھر عذاب سے بھی ڈرائیں، تاکہ آئندہ وہ توبہ اس نے کی ہو تو توبہ وہ دوبارہ وہ گناہ نہ کرے۔ توبہ اور استغفار کثرت سے کریں، ہر روز استغفار کرنا، مجلس میں 100 بار استغفار کرنا، جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیں کہ فوراً اس کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، دیر نہ کریں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم کرتے کیا ہے۔ سو عبادی، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ کرنے والا بنا دے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو اس میں ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا تھا رمضان میں دعاؤں کا، تو چلیں آئیں اگلی دعا مانگ لیتے ہیں، یہ ہے سفر کی سختی سے بچنے اور گھر والوں کی حفاظت کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وكابة المنقلب الخور بعد القور ودعوة المظلوم وسوء المنظر فی الاہل والمال والولد۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں سفر کی سختی سے اور لوٹنے کے رنج و غم سے اور نفع کے بعد نقصان سے اور مظلوم کی بد دعا سے اور گھر مال بچوں میں برا منظر دیکھنے سے۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، اس کو انگلش میں دیکھ لیتے ہیں کہ دعا آف پروٹیکشن فرام ڈیفیکلٹیز آف جرنی اینڈ پروٹیکشن آف فیملی، ان کی اپنی فیملی کی پروٹیکشن کے لیے، خاص طور پہ جب وہ سفر پہ ہوں، تو جو بھی آپ کی فیملی میں سفر پر ہو تو آپ ان کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں، سفر والے دعا کر سکتے ہیں جو پیچھے سفر والوں کو بھیجا ہوا ہے، جہاں سے وہ نکلے ہوئے ہیں، جس گھر سے وہ نکلے ہیں، وہ گھر والے جو ہیں یہ سفر کی دعا ان مسافروں کے لیے کریں، اور جہاں پہ انہوں نے آگے منزل پہ جانا ہے وہ والے مسافر کے لیے یہ دعا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکابات المنقلب والخور بعد القور ودعوت المظلوم وسوء المنظر فی الاہل والمال والولد۔ Oh Allah, I take refuge with you from the difficulties of the journey, from sorrow of return, from loss after profit, and from the curse of one wronged, and from a bad scene of my family, wealth and children. آمین ثم آمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اني اسالك الجنة الفردوس، اللهم اني اسالك الجنة الفردوس، اللهم اني اسالك الجنة الفردوس، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔